بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ غنا اور دولت کے لیے اور بے پناہ خیر و برکت کے لیے یہ وظیفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلی، یہ دونوں والد و فرزند رحمہم اللہ تبارک و تعالی کے معمولات کا ہے، اور خاندان ولی اللہ کا یہ بہت ہی معتبر اور مجرب وظیفہ ہے۔ وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ مزمل اور 1100 مرتبہ یا مغنی، اور ان دونوں وظیفوں کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اگر 40 مرتبہ نہ ہو سکے تو 11 مرتبہ بھی منقول ہے، تو 11 مرتبہ سورہ مزمل اور 1100 مرتبہ یا مغنی۔ تو ایک عام قوا کے حامل افراد کے لیے 11 مرتبہ پڑھنا مناسب رہے گا، یہ کہ 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، اور جن کو عادت ہے، جن کے قوا مضبوط ہیں، وہ 40 مرتبہ پڑھیں، اور باقی حضرات و خواتین جو فقیر سے اس تعلق سے وظیفہ پوچھتے ہیں خیر و برکت اور بالخصوص دولت کے لیے، دین و دنیا کی بے پناہ دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ کبھی سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں، بس یہ کہ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا، اس کی مداومت ہمیشہ کرتے رہنی۔ تو یہ آپ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب خیر و برکت سے مالا مال ہوں گے، اور دین اور دنیا کی بے بہا دولت ملے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ دعا، یہ وظیفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمولات کا ہے، اور اس خاندان سے ہندوستان میں جتنے بھی موجودہ سلاسل ہیں ان تمام سلسلوں میں اس کی اجازت پہنچی ہے۔ تو آپ حضرات اس کو حرز جا بنائیں اور فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے، ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کے طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو باذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نزیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے
جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے، یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔